أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل مكية وهي 93 آية و7 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على نواد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي فهذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني يلقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. سورہ نمل ہے پہلی آیت، 2 رکوع ہیں. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. کن کے لیے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی ان کی ضد کی وجہ سے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے سارے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقِّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے پیغمبر بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یعنی کوئی روشنی لے کے آتا ہوں یا کچھ پتہ کرتا ہوں بندے چند، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو. یہاں یہ واقعہ محض ایک اشارے کے طور پر آیا ہے. مفصل واقعہ اگلی سورہ یعنی سورہ قصص میں آنے والا ہے، انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھیجو اس کے آس پاس ہے، اور اس پر جو بھیجو بھیجو اس کے آس پاس ہے، اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے.
اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا، ایک تجلی تھی، اور اس میں فرقتے تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا دی گئی۔ اس کے آس پاس موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی فرقتے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہوں۔ یعنی پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کلام ہونے کا شرف ہوا، تو تجلی جو ایک دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے، تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبروں کو بھی کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، البتہ کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو۔ لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ اور استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ان نشانیوں کا بیان سورہ اعراف 130 تا 133 میں گزر چکا ہے۔ جیب اس لیے اس کو جیب کہتے ہیں نا، یہ جو اصل اس کو جیب کہتے ہیں، یہاں پہ آج کل لوگوں کو ہوتا ہی نہیں، ہمارے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اب دیکھ لو ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس انجام کا مفصل ذکر سورہ یونس 9 تا 92 اور سورہ شعراء 60 تا 66 میں ہم نے گزر چکا ہے، جو پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا گیا ہے۔ دوسرے رکوع وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم داؤد اور سلیمان کو کیا عطا کیا، علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر سو ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ یاد رہے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں وراثت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ آئی نے، آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کیڑے درخت تے پانی کی بیواں، کیڑے درخت تے پانی کی بیواں ہیں، آم نہیں درخت تے بیواں، امرودہ نے بیواں، سمجھ آئی نا کل ان کو کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا تھا۔ آگے سنیں، بلکہ آگے چیونٹی کا جو واقعہ آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ چیونٹی، ٹھیک ہے جی، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ چیونٹی۔ نمل کا مطلب کیا ہے؟ نمل زیادہ چیونٹیاں، اور نملتن ایک رانی چیونٹی، کیا ملکہ رانی چیونٹی، کیا شہزادی چیونٹی، مذکر نہیں بلکہ مؤنث، سمجھ آئی نا۔ جانوروں کے اندر ہوتا ہے بادشاہ، عورتیں ہوتی ہیں،
انسانوں کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی نہیں گال کہ نہیں سمجھ آئی نہیں؟ یہ جانوروں کے کام ہے، بادشاہ عورت بن جائے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، علماء جانتے ہیں، ہم ناقص علم والے ہیں۔ تو اس صورت کا نام کیا ہے؟ چیونٹی، نمل، چیونٹی، چیونٹیاں وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پرندوں کے علاوہ اور دوسرے جانوروں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی۔ آگے چیونٹی پرندہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، پرندے ہوا میں اڑنے والے ہوتے ہیں، چیونٹی نیکے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی نہیں گل؟ وہ بہت سارا ہے نا۔ ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، ایک ہی ایسی سلطنت ماندی جو نہ پہلے نہ کسی کے پاس نہ بعد میں کسی کے پاس، تو پھر کیا کیا دیا گیا ہوگا ان کو، ٹھیک ہے۔ بعض معاصرین نے نہ جانے اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا دشواری محسوس کی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس آیتوں میں دو راز کار دور پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تعویلات کا دروازہ کھول دیا ہے، دور دراز یا دو راز۔ حالانکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جانوروں کی ایک بولی ہوتی ہے، ہم چاہیں اسے نہ سمجھیں، لیکن جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے اور بولنے پر قدرت عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی بولی کو بھی جانتا اور سمجھتا ہے، لہذا اگر وہ بولی اپنی کسی پیغمبر کو سکھا دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا، وہ پھر ایسی باتیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اتنے زیادہ ہوتے تھے نا، فورس، پرندوں کی، جنات کی، انسانوں کی بڑی بڑی فوجیں ہوتی تھیں، سمجھ آ گئی؟ تو پھر وہ قابو کرنا بھی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو اس میں جنات، انسان اور پرندے سب شامل ہوتے تھے، اور اس طرح لشکر کے افراد اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ انہیں قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن نظم و ضبط پھر بھی قائم رہتا تھا کیونکہ سلیمان ہیں، نبی ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے جی، کوئی اور ہو تو نہیں ہو سکتا۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت يا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سنو چیونٹی کی کہانی۔ یہاں تک ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی وہ لشکر سارا، تو ایک چیونٹی نے کہا، کس نے کہا؟ چیونٹی بیگم نے کہا، سمجھ آئی؟ چیونٹیوں، ساری چیونٹیوں کدھر بھاگی ہو؟ ساری آؤ، جمع ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سمجھ آئی؟ اعلان کیا، سمجھ آئیے؟ اعلان کیا۔ اب اعلان پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا، یا وہ آپس میں، جب ہم آپس میں اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری آواز پہنچتی ہے نا، اس لیے وہ آپس میں جب ہوتی ہیں تو ان کی بھی آواز ایک دوسرے کو جاتی ہے اور کسی کو آتی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا۔ ہماری وہ آج کل کی سائنس بھی پتہ نہیں وہ کچھ چیزیں ان کے پاس لے کے جائے گی، پتہ نہیں کب وہ ایجاد کرے گی، ایجاد ہوئی ہے نہیں سائنس والوں کی، سمجھ آئیے کب آئے گی، لیکن ہمارا دین تو سب سے اعلیٰ ہے اور معلومات ہر چیز کا خزانہ ہے۔ یہاں تک کہ کیا کہا؟ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، سمجھ آئی؟ تو نملتن اور قالت لفظ استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے، کس کے لیے؟ تائے مونس، تائے تانیس ہے، اس لیے آگے نملتن آیا، لہذا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ چیونٹی ہے، مونس چیونٹی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی ہے تو پھر وہ اس کا کوئی مرتبہ تو ہوگا نا، یا ایسے ہی کہہ دے بھائی ہمیں چلیں وہاں جمع ہو جاؤ، اس کی بات مانی جاتی ہوگی نا، اس ایک بڑی رانی ہوگی ایک قسم کی، وہ پروچ والی ہوگی نا، بڑی میڈم صاحبہ ہوگی، میم صاحبہ ہوگی، ہر کسی کی تو بات نہیں چیونٹی مانے گی نا، بھائی آؤ بھائی چیونٹی آ جاؤ بھیا، گھر میں داخل ہو جاؤ، میں کہوں تم کہو، یا کوئی عام سا وہ چیونٹا کہے، لونگڑا مونگڑا کہے، ان کی باتیں تو نہیں مانیں گی نا، سمجھ آ گئی بات؟ تو کہانیاں کیوں نہیں سنتے ہم لوگ، ہمارے بچے یہ کہانیاں کیوں نہیں سنتے؟ سچی کہانیاں سننی چاہیے کہ نہیں؟ اس پہ کلپس بنانے چاہیے کہ نہیں؟
کرنی چاہیے. کام کرو گے، اپنے یوٹیوب چینل بناؤ، سچی کہانیاں بناؤ قرآن کی آیتوں کے حوالے کے ساتھ، کیا ہے اس پہ کماؤ نہ کماؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ کام کرو. آپ لوگ یہ کام کرو. دن بھر بس موبائلوں پہ چڑھے ہوتے ہیں. موبائل دیکھتے ہو آپ لوگ؟ ملتا ہی نہیں ہوگا نا. جس کو ملتا نہیں اس کی خواہش ہوتی ہے. خواہش چھوڑ دو، بولو بس میں نے کوئی کام کرنا ہے، قاری صاحب ہیں یا کسی سے میں نے کوئی کام سیکھنا ہے جس میں اچھائی ہو، نیکی ہو، تاکہ میں جب مروں تو میرے مرنے کے بعد یہ کام آئے. یہ کیا ہو؟ صدقہ جاریہ ہو، نہ کہ گناہ جاریہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اب وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی سننے کی. کس کی باتیں؟ چونٹی وغیرہ کی. کس نے سنی؟ سنائی کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے سنی اللہ نے. سنائی اللہ نے. جب اللہ سنانا چاہیں اور زندہ رکھنا چاہیں، قبر کے بعد نبیوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ان کو سنا بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو پھر کسی کو اعتراض کی، کیوں چرا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ انبیاء زندہ نہیں ہوتے، انبیاء کیسے سن سکتے ہیں. کسی کو کی حق نہیں بنتا. جب اللہ تعالیٰ کی ربانیت، قدرت کو جو نہیں مانتا پھر وہ اعتراض کرتا ہے. پھر سمجھ آئی؟ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے جی، فتبسم، تبسم کرنا، ہلکا سا کیا کرنا؟ مسکرانا. مسکرانا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دانت نظر نہیں آتے، چہرے پہ کھلکھلاہٹ سی محسوس ہوتی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے جی. اور ضاحکہ، ضحک کے اندر تھوڑے سے دانت نظر آ جاتے، تھوڑے سے. اور ایک ہوتا ہے قہقہ، جو نماز میں قہقہ مارو تو نماز فارغ، وضو بھی فارغ، ڈبل. یہ کیا ہوتا ہے؟ قہقہ. یہ نماز میں اور آپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ فتبسم، تبسم فرمانا. اکثر تبسم فرماتے تھے. زیادہ ضحک بہت کم ہوتا تھا، یعنی دانت کم نظر آتے تھے. اور قہقہ تو بہت ناپسند ہے کیونکہ اس کو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے اندر اگر کرے گا، نماز کے باہر جتنا مرضی قہقہ مارتا رہے بیوقوفوں کی طرح، ٹھیک ہے جی، مسجد میں نہ مارے. کیا کیا؟ اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے. یعنی نعمت کیا دی آپ نے؟ یہ بھی، اور نعمتیں بے شمار. وہ بڑی بڑی جو مچھلیوں والا واقعہ آپ کا، مچھلی کھانا کھا کے 6 مہینے بڑھتے، بے شمار جنات بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اور چیونٹیوں کے بھی وہ آگے ہدہد کا واقعہ سنیں آپ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ. اچھا، اب آ گئی باری ہدہد کی. ہدہد دیکھا ہوا ہے نا؟ جی کر صاحب. ٹوکا، پنجابی میں اس کو ٹوکا بولتے ہیں، غالباً وہی ہے. اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، یہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ یعنی پرندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، فورس بنی ہوئی ہے، حاضری، اسمبلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ اسمبلی ہو رہی ہے. ان کی کیا ہو رہی ہے؟ اسمبلی ہو رہی ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں جی؟ آج فلاں رول نمبر غائب ہے بھائی. سارے تو ہدہد تھے نا، اس کا رول نمبر ہوگا نا کوئی نہ کوئی. فلاں ماڈل CID کدھر گیا؟ فلاں ہماری فورس کا فلاں ڈیوٹی مین کہاں ہے؟ سپاہی کہاں ہے بھی؟ ہدہد کہاں ہے ہمارا؟ پولیس مین کہاں ہے؟ انٹیلیجنس کا فلاں نمائندہ کہاں ہے؟ غائب ہے آج. امکانہ من الغائبین، غائب کا لفظ ہے. کدھر غائب ہے بھائی؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جیسے میں کہوں ایک رول نمبر دانیال غائب ہے، دانش غائب ہے، کدھر بھائی؟ حاضری لگا رہا ہوں، فلاں غائب. کیا کروں گا؟ سزا. کتنی سزا؟ 3 یا 4. 3 سزائیں اور ایک اس کی چھوٹنے کا ذریعہ. یعنی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اس کے پاس. کس کے پاس؟ ہدہد. کیا مطلب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا نمبر 1، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، فنش، گردن اڑا دوں گا. نمبر 3 الا یہ کہ، اچھا 2 سزائیں، ٹھیک ہے جی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، 2 سزائیں دوں گا.
سزا کے اندر کو پتہ نہیں کیسی سزا ہوگی، اس کو الٹا لٹکائیں گے یا جو کریں گے، یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے، اگر دلیل لے آئے وجہ لیٹ آنے کی، بھائی میں تو ٹیوشن گیا ہوا تھا، میں تو میرے گھر میں بیمار تھا، میں بازار گیا ہوا تھا، آپ لوگوں کا تو یہ عذر ہوگا نا، تو پرندوں کا تو بڑا عذر ہے، ان کی بڑی ڈیوٹی تھی، وہ آگے پیش کرے گا، بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں فلاں صبا گیا تھا ملک کے، وہ اگلے 1-2 رکوع جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ مزہ آئے گا، وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا تو پھر ہماری طرح نہیں، ہمارے ہاں بدماشی کرتے ہیں نا شاگرد آ کے، وہ کب تک سیکھو گے؟ ان لوگوں کو سکھایا کرو 1 گھنٹہ ترتیب، آداب زندگی نہیں ہے آپ لوگوں کو، ماسٹر نے بدماشی کرتے ہیں ہمارے ہاں، ہم لیٹ آئے ہیں جی کیا کر لیں گے آپ، ہم پڑھیں گے نہیں بھی، آپ کا بھائی نہیں آیا، کچھ دن آیا چلا گیا، بدماشیاں یہ مسجد میں، کیونکہ فری میں ہے نا، نہ قدری ہے، داخلہ لیتا نا میں 1000 روپے، تو پھر دیکھتا پورا مہینہ آتا آرام سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں ترتیب بنا رہا ہوں، غریب امیر جو بھی ہوگا وہ قدر کرے گا، قدر کر کے پڑھے گا، وہ 2 آئے نا، وہ جو اس دن وہ تھے چلے گئے، کیوں؟ ماں باپ نہیں، قدر نہیں، انہاں ویکھ کے جے سر لانا پائی، کیونکہ انہاں کو بھی تھوڑا بہت نکلنا ہے نا، کوئی آنن کے نہیں پابندی ہے نا، تو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے، ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا، کہیں سے پتہ لگ گیا ہوگا نا، او پتر تیری خیر نہیں ہے، حاضری لگنی پیا، پہنچ شابہ نس، سمجھ آئیے گل، پہنچنے والی کر، نہیں تو تینڈی خیر نہیں ہے بھائی، سر حاضری لانے پہ نوں وڈے پہنچ گئے نوں، پرنسپل صاحب میں نے ایسی بات معلومات حاصل کی ہے، اب کیا کہتا ہے، اب یہ ایسی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا جو CID والی ڈیوٹی ہوتی ہے، خفیہ انٹیلیجنس والی، پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ وہ پھر ایسے نہیں آ گیا ہماری شاگردوں کی طرح، وہ آ کے اس طرح بندہ جھکتا ہے نا، اس طرح اپنے پروں کو جھکا لیا، اس طرح یہ بیانات سنیں آپ مولانا ترجمیز وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں مختلف، تو آگے کیا کرتا ہے، پاؤں اس بندہ جس طرح ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، یا سجدے میں تو نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ سجدہ تو یوسف علیہ السلام کے تعظیمی تھا، ان کے ہاں تھا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح بندہ ڈیوٹی مین جھکا دیتا نا، اپنے سر نیچے کر لیتے، سر جھکا دینا، ادب کے ساتھ سر کے سامنے کھڑا ہونا، تو وہ پاؤں اپنے پروں کو جھکا دیا، ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، کتنی بڑی بات بھی کی اس نے نبی کے سامنے، دیکھو یعنی آپ کو علم نہیں ہے، آج کل رولا بنا ہوا یار، وہ علم غیب ہے نہیں ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، یار کیا ہے، باہر چلے جاؤ باتیں کرو جا کے، مزہ نہیں آ رہا تو جائیں، کہانیاں نکال کے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہدہد کی کٹونے سناؤں آپ کو، انڈیا والوں کی کہانیاں سناؤں آپ لوگوں کو، وہ پسند آئیں گی، کوئی ضروری بات ہے مجھے اشارہ کر کے بتائیں، ترتیب نہ خراب کریں، کیا کہتا ہے، میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، کنفرم، کیا کنفرم خبر لے کے آیا ہوں، کیا بھائی، اب اس کی اڑان بھی کتنی ہوگی، حالانکہ بس یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا، آگے جن کا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ اور مزہ آئے گا، وہ کل انشاءاللہ پرسوں، سبا ایک قوم کا نام تھا جو یمن کے ایک علاقے میں آباد تھی، اسی قوم کے نام پر اس علاقے کو بھی سبا کہا جاتا تھا، اس وقت یہاں ایک ملکہ حکمران کر رہی تھی، حکمرانی، اس کا نام تاریخی روایتوں میں بلقیس بیان کیا گیا ہے، ملکہ بلقیس، اشارہ کرا کرو، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کری ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے، اس کو تخت پسند آ گیا اس کا، تخت کی پھر آگے سنیں، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، گویا وہ گشت کرنے گیا ہوا تھا، کیوں پرندے بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے، آج ہم لوگ تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، گشت نہیں کروا رہے، جو وقت ملے چھٹی کا وقت ہو گشت کروائیں بیٹھیں، پرندوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے گشت کروایا، اب تبلیغی میں آئے تو سن خوش ہوں، ساڑی دلیل آ گئی نا جی، بہرحال ایسی بات نہیں ہے، ساری چیزیں شامل کرنی چاہیے، ایک چیز کو پکڑ کے ایک کی طرف اس کو دلیل کھینچنا رہنا، ایک طرف لگانا، یہ کیا ہے، غلط بات ہے، تمام
شعبوں کے لیے آیات ہیں، قرآن سب شعبوں کو، جو اچھے شعبے ہیں تبلیغ کے، دعوت کے، اس کے کیا کرتا ہے، اس کو قرآن اس کی بتاتا ہے، کہانیاں سناتا ہے۔ پوری آیت پڑھ لی میں نے، سمجھ آئیے کیا ہے اس کو، کیا کارگزاری ہے بھائی، اب کارگزاری سنا رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، یہ کام کی بات ہے۔ ایسی کہانی سنا دیتا، وہ ایسی ملکہ تھی، بڑا اس کے پاس یہ تھا، وہ تھا، ساز و سامان تھا، یہ تو ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بادشاہ دی، آپ کے والد کو، داؤد علیہ السلام کو، تو آپ کو اس سے زیادہ بھی بادشاہ دی، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اصل بات کیا کام کی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت سجدہ یاد رکھنا، یہ سجدے کی آیت ہے، جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، ابھی چیک کرتے ہیں، گوگل میں سرچ مارتے ہیں، جی وہ پیڈ ایک سافٹ ویئر نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں چیک کرتے ہیں تمہاری بات سچ ہے کہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل چیک کرتے ہیں، دماغ کو چیک کرتے ہیں، دل کو۔ آج کل تو یہی کریں گے لوگ، اس وقت تو اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ کیا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو؟ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ خطوں کا وہ اس وقت بھی دور تھا، خط کا کسی زمانے میں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، باوقار سمجھے، کتاب کریم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی 30ویں آیت میں بسم اللہ کا ذکر ہے، پوری یاد رکھنے کی بات ہے۔ بسم اللہ ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ، حکم ہے میرا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن کا یہ علاقہ بھی اصل میں حضرت سلیمان کے ماتحت تھا، لیکن کسی وقت اس عورت نے خفیہ طور پر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جس کی خبر آ کر ہدہد نے دی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان نے اس مختصر مگر نہایت بلیغ خط میں کوئی تفصیلی بات کرنے کے بجائے بلقیس، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو سرکشی سے باز رہنے اور تابع دار بننے کا حکم دیا۔ آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔